ہیلپ می گاڈ. وہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا تھی اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا. سسٹر صبح راؤنڈ سے پہلے آ کر پردہ کھینچتی تو نرم سنہری اور ممتا کے گرم احساس جیسی دھوپ اس کے پپوٹوں پر دستک دیتی اور نیلے بلوٹ دیدوں کی حیرت کمرے میں بکھر جاتی. یہ آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں وہ سوچتی. نیلی چمکدار عمیق. سینے کا درد انگڑائی لیتا اور وہ ایک اذیتناک اف کے ساتھ آنکھیں بند کر لیتی جس کے ساتھ ہی سارا منظر اندھا ہو جاتا. لیکن نہیں، کچھ منظر تو اس کے اندر بھی تھے، ایسے منظر جو صرف آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی دکھائی دیتے تھے. ان میں پال تھا، جوزف پال، اس کا فرسٹ بوائے فرینڈ. وہ ہمیشہ اس کے کان پر جھک کر کہتا، کیتھی تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، نیلی چمکدار اور گہری. پال کے مضبوط بازوؤں پر ناخن گاڑ کر وہ چلاتی، بکواس، اور پال کہکہا لگاتا. اس کی تکونی تھوڑی چٹکی میں دباتا اور کہتا، کیتھی ڈارلنگ یہ آنکھیں نہیں ہیں، دودھ کے سمندر میں نیلی جھاگ کے جزیرے ہیں. انہی منظروں میں ایک منظر سینٹ لوئس کے پھولوں کا ہے. ہوا جن سے گزرتے ہوئے سرسراتی تھی اور جب یہ ہوا اس کی کھڑکی پر دستک دیتی تو کمرے میں خوشبو ڈیرے ڈال دیتی. اس کا فلیٹ بھی خوشبو کے رخ پر تھا. ادھر سے آئے یا ادھر سے ہوا خوشبو کی خیرات دیے بغیر جا نہیں سکتی. ایک اور منظر بھی تھا، سینٹ لوئس کے ڈسکو. کتنے لوگ تھے جو چند لمحوں کے رقص کے لیے ساری شام اس کا انتظار کرتے. اس میں جیفری بھی تھا جو کہتا تھا، کیتھی جب تک تم گلاس میں انگلی نہ ڈبو دو وائن پانی لگتی ہے. اور ان منظروں میں وہ رکتی، ایک طویل اور اذیتناک سانس کھینچتی اور سینے پر کراس بنا کر سوچتی، نہیں، کینسر کی ایک ایسی مریضہ کو جو چند دنوں کی مہمان ہو، یہ سب نہیں سوچنا چاہیے. ہیلپ می گاڈ. وہ سسکاری بھرتی اور ذہن کے پردے پر ایک باریک سا نقطہ ابھرتا. وہ اسے دیکھتی، غور سے دیکھتی تو نقطہ پھیلنے لگتا، گیند بن جاتا. پھر اس گیند پر آنکھیں بنتی، آنکھوں کے گرد جلد کے بھنور اگتے. پھر ایک لٹکتی ہوئی ناک ظاہر ہوتی، ناک کے نیچے منہ کا چھوٹا سا دہانہ ابھرتا تو وہ چلاتی، گرینڈ ماں آپ. اور یہ بوڑھی نانی کے خیال کی حکمرانی ہوتی. وہ نانی سے اکثر پوچھتی تھی، موم آپ چپکے چپکے کیا پڑھتی رہتی ہیں؟ نانی کی آنکھوں کے بھنور گہرے ہو جاتے، ہونٹ لٹک جاتے اور موم کی ناک لرزنے لگتی. وہ مسکراتی اور کہتی، میرے بچے، خدا کو جب بھی یاد کرو چپکے چپکے یاد کرو، اپنے اندر جذب کرتے رہو. وہ حیرت سے پوچھتی، پر کیوں موم؟ بوڑھی نانی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہتی، کیونکہ بچے، خدا کی یاد بھی خوراک ہوتی ہے، روح کی خوراک. یہ نہ ملے تو روح بیمار ہو جاتی ہے اور بیمار روحوں والے جسم زیادہ دن صحت مند نہیں رہتے. تم بھی چپکے چپکے خدا کو یاد کیا کرو ورنہ کروڑوں لوگوں کی طرح اندر سے گل جاؤ گی. پھر وہ سوچتی، خدا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا ذہن جواب دے جاتا، سارے منظر دم توڑ جاتے. یہ روز کا معمول تھا، ہر آنے والے روز کا معمول جو اسے موت کے قریب تر لے جا رہا تھا. دسمبر کی ایک سرد صبح اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، خدا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ تو منظر تحلیل نہ ہوا، ذہن لاجواب نہ ہوا. اس نے سوچا، خدا سے مدد مانگنا ہی اسے یاد کرنا ہے. ہیلپ می گاڈ. اور پھر گاڈ اس کے ذہن سے ہی چپک گیا، حتیٰ کہ وہ ہر سانس کے ساتھ آسمان سے سفید دودھیا روشنی کی ایک لکیر اترتے دیکھتی اور بے اختیار دہراتی، ہیلپ می گاڈ. یہ 3 لفظ اس نے کتنی بار دہرائے اسے نہیں یاد. بس یاد ہے تو اتنا کہ جب تک جاگتی ہیلپ می گاڈ کے الفاظ دہراتی چلی جاتی، جب سو جاتی تو اس کا دل دہراتا رہتا، بالکل اسی طرح جس طرح اس کی نیلی چمکدار اور عمیق آنکھیں چہرے کا حصہ تھی.
جس طرح تیز دھار ہونٹ اس کے وجود میں شامل تھے، جس طرح وہ اپنے سنہری بالوں کے بغیر ادھوری تھی، اور جس طرح وہ اپنی نرم آواز کے بغیر نامکمل تھی۔ مارچ کی اس صبح میڈیکل سائنس کی دنیا دھماکے سے لرز اٹھی۔ سینٹ لوئس کے اس ہسپتال نے کیتھرائن کو مکمل طور پر صحت یاب قرار دے دیا۔ کینسر کی ایک ایسی مریضہ جو 3 ماہ سے موت کی طرف بھاگ رہی تھی اور جو امید کھو چکی تھی، الوداع کہنے سے پہلے کیتھی نے امریکی ڈاکٹروں کو صحت کا نسخہ بتا دیا۔ ہیلپ می گاڈ۔ ڈاکٹروں نے حیرت سے پوچھا، What do you mean؟ کیتھی نے بتایا، جب اس نے ان 3 لفظوں کا ورد شروع کیا تو سب سے پہلے اس کا درد ختم ہوا، پھر زخم پر کھرنٹ بنے، پھر کھرنٹ اترے، اور آخر میں ایک نئی اور صحت مند جلد نے زخم کے نشان تک مٹا دیے۔ اب میں سیدھی پال کے پاس جاؤں گی، اس نے کہا، اور پوچھوں گی کیا اب بھی میرے چہرے پر نیلی جھاگ کے جزیرے ہیں۔ کیتھی کے کیس نے میڈیکل سائنس کو نئی ڈائمنشن دے دی۔ پورے امریکہ میں سروے کیا گیا، پتا چلا خدا پر مضبوط یقین رکھنے والے مریض نان بلیورز کے مقابلے میں جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ ہوا طبی ماہرین بلیورز اور نان بلیورز کی نگرانی کریں۔ 3 مہینے بعد امریکہ کے تمام ماڈل ہسپتالوں سے موصول ہونے والے نتائج نے کیتھی کی تصدیق کر دی، جس کے بعد پازیٹیو تھنکنگ کی تھیوری آئی اور دنیا بھر کے مریضوں کو شفا یابی کی خوشخبری سنا دی گئی۔ وہ جو اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں، ان سب کی ایک ہی رٹ ہے، یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ ٹوٹ جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، یہاں خانہ جنگی ہوگی، خون کی ندیاں بہیں گی، بارود کی بارش ہوگی، سروں کی فصل کٹے گی، لوگ دانے دانے کو ترسیں گے، ملک بک جائے گا، بھارت قبضہ کر لے گا۔ تو مجھے کیتھی کی کہانی یاد آ جاتی ہے اور میں خود سے سوال کرتا ہوں، جب 3 سادہ سے لفظ ایک سیکولر سوسائٹی کی اسٹریٹ گرل کو موت سے نجات دلا سکتے ہیں، تو کیا 14 کروڑ لوگوں کی دعائیں اس ملک کو نہیں بچا سکتی؟ کیا خدا بے خبر ہے؟ نعوذ باللہ، کیا وہ سو رہا ہے؟ کیا اب وہ دعائیں نہیں سنتا؟